بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میرا تعلق سعودی عرب سے ہے، مگر میں اپنے شوہر کا نام یا اپنا نام نہیں بتاؤں گی۔ مجھے آپ اپنی بہن سمجھ لیں۔ میری ایک سہیلی نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ میری وہ سہیلی ان لوگوں میں سے ہے جو انٹرنیٹ کا اکثر استعمال کرتے ہیں۔ اس نے میرے دل میں اس دنیا کو دیکھنے، اسے جاننے اور استعمال کرنے میں رغبت اور شوق کو خوب بھڑکا دیا۔ اس نے مجھے تقریباً 2 ماہ میں ہی یہ سب کچھ سکھا دیا کہ انٹرنیٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اب میرے شوق کا یہ عالم ہو گیا کہ میں بکثرت استعمال اس کے گھر جانے لگی تھی۔ میں نے اس سے چیٹنگ کرنا سیکھ لیا۔ میں نے یہ بھی سیکھ گئی کہ کمپیوٹر کو کیسے کھولنا اور انٹرنیٹ میں کیسے داخل ہونا ہے۔ ان 2 ماہ کے دوران میری شوہر سے ہر وقت تنگ چڑھی رہتی کہ وہ گھر میں انٹرنیٹ لگوائے، لیکن وہ اس چیز کے خلاف تھا۔ یہاں تک کہ میں نے اسے یہ کہہ کر قائل کر لیا کہ تمہارے کام پر چلے جانے کے بعد میں بہت زیادہ تنہائی محسوس کرتی اور سخت اقداحات میں مبتلا رہتی ہوں، خصوصاً جب ہم گھر والوں سے بھی دور ہیں۔ میں نے دلیل یہ دی کہ میری سہیلیوں کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے، وہ اسے استعمال کرتی ہے، میں کیوں نہ استعمال کروں اور ان سے گپ شپ نہ کروں جبکہ وہ ٹیلی فون سے بہت سستا ہے۔ آخرکار میرا شوہر قائل رضامند ہو گیا، مگر کاش کہ نہ ہوا ہوتا۔ میں نے روزانہ اپنی سہیلیوں سے چیٹنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میرے شوہر کو میری طرف سے کوئی شکوہ شکایت پریشانی نہ رہی۔ وہ جیسے ہی گھر سے نکلتا میں دیوانہ وار شدید شوق و خشل کے ساتھ انٹرنیٹ کی طرف لپکتی، کئی گھنٹے تک طویل اوقات کے لیے بیٹھی رہتی۔ اب تو یہ بھی تمنا کرنے لگی تھی کہ میرا شوہر زیادہ سے زیادہ باہر جائے۔ میں اپنے شوہر سے پیار کرتی ہوں، اس نے بھی میرے کسی معاملے میں کبھی کمی بیشی تو کوتاہی نہیں برتی۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس کی مالی حالت میری بہنوں اور سہیلیوں کے مقابلے میں پتلی تھی، مگر وہ میری سعادت و خوشی کے لیے بھرپور محنت و دوڑ دھوپ کرتا رہتا۔ کچھ ایام اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں محسوس کرنے لگی کہ انٹرنیٹ میرے لیے زیادہ سے زیادہ دل بہلانے کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ میری حالت یہ ہو گئی کہ اب میں اپنے والدین کو ملنے کے لیے جانے میں بھی کوئی دلچسپی نہ لے رہی تھی، جبکہ اس کے قبل ہم ہر 15 دن کے بعد ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب کبھی اچانک میرا شوہر کا داخل ہو جاتا تو میں گھبرا کر اٹھتی اور انٹرنیٹ میں موجود ہر چیز کو کچھ اس افراتفری میں بند کرتی کہ اسے فائل پر تعجب ہوا کرتا تھا، لیکن اس مجھ پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا کہ بلکہ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ مجھے دیکھے میں انٹرنیٹ پر کیا کرتی ہوں، اس سے کس طرح کا دل بہلاتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ محض ایک چھوٹی سی بات ہو، یا شاید یہی غیرت ہے کہ دن جب اس نے لائیو چیٹنگ کرتے ہوئے کسی کی آواز سن لی تھی جسے میں اپنے تمام تر احتیاطی کوششوں ہوشیاریوں کے باوجود اس سے چھپا نہ سکی تھی۔ اس دن کے بعد وہ کبھی کبھار مجھ پر خفگی کا اظہار کرتا رہتا اور کہا کرتا تھا کہ انٹرنیٹ حصول معلومات کا وسیع میدان ہے، لیکن یہ وقت ضائع کرنے کا باعث بھی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں روز بروز نئے لوگوں سے چیٹ کی گرویدہ دلدا ہوتی گئی۔ بچوں کی پرورش کا مسئلہ میں نے نوکرانی پر ڈال دیا۔ یہ تو میں جانتی ہی تھی کہ میرا شوہر کب گھر آتا ہے، لہٰذا اس کی آمد سے پہلے میں کمپیوٹر، انٹرنیٹ سب آف کر کے رکھ دیا کرتی۔ جہاں تک میرا تعلق ہے ذات کا، میں نے اپنے بنو سنگار سے لاپرواہی برتنا شروع کر دی۔ اس انٹرنیٹ میں داخل ہونے سے پہلے بھی میں اپنے شوہر کے گھر آنے پر بنو سنگار کا اچھی صورت اختیار کر لیا کرتی تھی، لیکن اب میرا بنو سنگار کم ہوتے ہوتے ختم ہی ہو گیا۔ میں انٹرنیٹ کی اس حد تک دیوانی تھی کہ اپنے شوہر کے سو جانے سے پر چپکی سے اٹھ کر انٹرنیٹ کمپیوٹر والے کمرے میں چلی جاتی اور اس کے اٹھنے کے وقت سے پہلے چپکے سے دوبارہ بستر پر آ دبتی۔ کچھ عرصہ کے بعد اسے شاید احساس ہو گیا کہ انٹرنیٹ بلا وجہ وقت ضائع کرتی رہتی ہو، لیکن وہ مجھ پر ترس کھاتا رہا کہ بیچاری اکیلی ہے، والدین اور بہن بھائیوں سے بھی دور ہے، اور میں اس کے مشرفانہ جذبات سے خوب ناجائز فائدہ اٹھایا۔ وہ اس بات پر ناراض ہوتا کہ میں بچوں کے بارے میں لاپرواہی برت رہی ہوں، اور اس بات کو لے کر اس نے مجھے کئی دفعہ ڈانٹ پٹ بھی کی، جس میں میں جھوٹ موٹ رونے لگتی اور اس میں کہتی کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے گھر کے بعد میں کیا ہوتا ہے، میں ان کا بہت خیال رکھتی ہوں، ان کی تربیت پرورش پر بہت وقت صرف کرتی ہوں، مگر یہ ہے کہ سارا دن شرارتیں کر کے مجھے تھکا دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ میں ہر چیز سے لاپرواہی، یہاں تک کہ شوہر سے بھی پہلے میری حالت یہ ہوتی تھی۔ میں اس کے گھر سے جانے کی صورت میں
10ویں مرتبہ اسے فون کیا کرتی تھی اور صرف اس کی آواز سننا چاہتی تھی۔ اب جب سے انٹرنیٹ گھر میں داخل ہوا ہے، میری زندگی میں داخل ہو گیا اور اب میری آواز بھی سننا پاتا تھا۔ سوائے اس گھر میں کسی خاص چیز کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو کبھی کبھار فون کرنے کی نوبت آ گئی۔ اب میرے شوہر کو انٹرنیٹ پر بہت زیادہ غصہ آنے لگا تھا۔ 6 ماہ اسی حالت میں ہی گزر گئے۔ میں نے کئی مستعار ناموں کے ساتھ لوگوں سے تعلقات پیدا کر لیے اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ نام مردوں کے یا عورتوں کے چیٹنگ کے تھرو جو بھی مجھ سے بات کرتا ہے میں اسی سے گفتگو کرنا شروع کر دیا کرتی تھی، حالانکہ یہ میں جانتی بھی تھی کہ یہ بات کرنے والا مرد ہے یا ہے۔ ایک شخص ایسا تھا جس کی طرف میں بہت زیادہ مائل ہو گئی۔ مجھے اس سے بات کرنا اچھا لگتا تھا، اس کی تعریفانہ گفتگو کے لطائف و نکتے پسند آتے، اس کی باتیں بڑی دلچسپ اور جی لچانے والی ہوتی۔ دن گزرتے گئے، ہم دونوں کے باہمی تعلقات گہرے سے گہرے ترین ہوتے چلے گئے۔ ان تعلقات کے قائم ہونے میں 3 ماہ لگے۔ وہ مجھے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اپنی طرف کھینچتا چلا گیا۔ اس کی گفتگو کے ہر لفظ سے پیار محبت کے پیمانے چھلکتے تھے۔ اس سے شوق دیدار و آتشا ہوتا گیا۔ ہو سکتا ہے اس کے الفاظ تو اس حد تک خوبصورت نہ ہوں، تاہم شیطان انہیں میرے سامنے خوب مزے کر کے پیش کرتا رہا۔ آج تک ہماری ساری کی ساری گفتگو چیٹنگ کے ذریعے صرف تحریری تھی۔ ایک دن میں نے میری آواز سننے کا مطالبہ کیا، اس نے جسے میں نے رد کر دیا۔ اس نے بڑا ہی اصرار کیا، حتیٰ کہ پھر اس نے دھمکی دینا شروع کر دی، اگر میں نے آواز نہ سنی تو تحریری گفتگو بھی بند کر دے گا اور نامی میل کرے گا۔ میں نے اس کے مطالبے کو ٹالنے اور اپنی رائے پر ڈٹے رہنے کی بہت کوشش کی، مگر میں اس پر قائم نہ رہ سکی۔ پتہ نہیں کیوں، جہاں تک کہ میں نے حامی بھر لی اور ہم اس پر متفق ہو گئے کہ صرف ایک ہی مرتبہ آواز سے گفتگو ہوگی۔ اب کہ ہم نے آواز والی گفتگو کا ذریعہ اختیار کر لیا، اگرچہ مطلوبہ سسٹم اتنی معیاری نہیں تھا، تاہم اس کی آواز بہت ہی پیاری اور اس کی گفتگو انتہائی شیریں اور دل لو مو لینے والی تھی۔ اس نے بتایا کہ تمہاری آواز صاف نہیں آ رہی، لہٰذا تم اپنا موبائل نمبر دو۔ میں نے اس سے انکار کر مجھے تعجب اس بات جرأت پر ہوا کہ جب میں نے دیر تک اس سے گفتگو کرنے کی ہمت بھی نہ پا سکی۔ اللہ کی قسم، میں جانتی تھی کہ شیطان مردود میرے سر پر سوار تھا۔ وہ مجھے اس کی آواز سنوں اور میرے دین، اخلاق، عفت و عصمت کے بکھیرنا چاہتا ہے، انہیں بھی چھیننا چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ دن آ گیا، میں نے اس سے فون پر بات کی۔ اس دن میری زندگی میں حلاف و کجروی شروع ہو گئی۔ میں آہستہ آہستہ اس راستے پر آگے نکل گئی۔ اس سلسلے میں بات کو تول نہیں دیتی۔ جو شخص میرا یہ قصہ پڑھے گا وہی یہی سمجھے گا کہ میرا شوہر میرے بارے میں لاپرواہ تھا۔ وہ گھر سے مقصد اس غائب رہا کرتا تھا، نہیں بلکہ اصل حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا تو وہاں سے سیدھا گھر آ جاتا تھا۔ وہ میری خاطر، میرے بچوں کی خاطر اپنے دوستوں کے پاس بھی کم جایا کرتا تھا۔ بہت ایام کے ساتھ گردش شب روز نے بعد میں انٹرنیٹ میں زور و افزوں مہارت حاصل کرتی گئی اور اس سے میرا مشغل بڑھتا گیا، حتیٰ کہ میں روزانہ 8 گھنٹے تک انٹرنیٹ ہر کرتی۔ اب مجھے اپنے شوہر کا زیادہ گھر میں رہنا بھی برا لگتا تھا، بلکہ میں اس پر اسے کئی دفعہ الٹی سیدھی بھی سنا چکی تھی۔ میں نے اسے یہ سبق دینے اور اس سلسلے میں اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگی کہ وہ پارٹ ٹائم بھی کام کر لیا کرے تاکہ قرضوں سے ہماری جان چھوٹے اور مختلف قسطوں کی ادائیگی کے لامتناہی سلسلہ سے خلاصی ملے۔ واقعی اس نے میری یہ بات بھی مان لی اور اپنے کسی دوست کے کسی چھوٹے سے کاروبار میں حصہ دار بن گیا۔ اس کے بعد تو میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت انٹرنیٹ پہ ہی گزارا کرتی۔ کبھی کبھی وہ ٹیلی فون نیٹ کے کنیکشن کے بلوں پر ٹٹ پٹا جاتے کہ جو بعض دفعہ ہزاروں ریال تک آ جاتے تھے، لیکن وہ مجھے اس سے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس آشنا کے ساتھ میرے تعلقات روز بروز گہرے ہوتے گئے۔ جب کئی مرتبہ اس نے میری آواز سن لی، بلکہ خوب دل بڑھ کر سن لی، تو اس نے اصرار و مطالبہ شروع کر دیا کہ وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ مجھے اس کے اس مطالبے کی کوئی خاص پرواہ نہ تھی اور نہ ہی میں نے اس کے تعلق منتقل کرنے کی سوچی، بلکہ میں تو اس کے مطالبے پر اپنی خفتی ظاہر کر دیا کرتی، جبکہ وہ در حقیقت میں بھی اس کے دیدار کی اس سے زیادہ تمنا رکھتی تھی، لیکن ڈرتی تھی کہ مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ اس کا اصرار بڑھتا گیا، وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے اس کا یہ مطالبہ ایک شرط پر قبول کر لیا کہ ہماری یہ پہلی اور آخری ملاقات ہوگی۔ ہم نے باہم یہ
عہد و پیمان کر لیا، پھر ایک مارکیٹ میں ملاقات کی۔ ہم دونوں کے مابین تیسرا شیطان لعین بھی تھا۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ مجھے وہ پہلی نظر میں بھا گیا، بلکہ شیطان نے اسے میری نگاہوں میں خوب مزید کر دیا۔ میرا شوہر بدصورت تو نہیں تھا، لیکن شیطان حرام کو بندوں سنگار کر پیش کرتا ہے۔ ہم دونوں باہم مل کر اپنی اپنی راہ چلے گئے، مگر اس ملاقات کے بعد ہمارا تعلق روز بروز قوی سے قوی تر ہوتا گیا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، بال بچوں والی ہوں۔ اس کے بعد بھی اس نے مجھے کئی مرتبہ دیکھا اور ملاقات کی۔ آہستہ آہستہ اس نے میرے بارے میں تمام باتیں معلومات ہو گئی۔ اس نے مجھے اس مقام پر لا بکھرا کیا، میں اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگی۔ بالآخر اس نے میرے سامنے یہ مشورہ رکھ دیا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں۔ شوہر سے نفرت کرنے لگی تھی، وہ مجھ سے شادی کر لے۔ میں نے اب روز بروز نئے مسائل کھڑے کرنا شروع کر دیا تاکہ کسی طرح وہ مجھے طلاق دے دے۔ ایک دن میرے شوہر نے بتایا کہ وہ کاروباری سلسلے میں 5 دن کے لیے باہر جا رہا ہے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ بچوں کے ساتھ اپنے میکے والوں سے مل آؤں۔ میں نے سوچا کہ اپنے آشنا سے کھل کر ملنے کا یہ مناسب وقت ہے۔ میں نے اپنے میکے جانے سے انکار کر دیا۔ ناچار میرا شوہر راضی ہو گیا۔ جمعے کا دن وہ 5 دن کے لیے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کی روانگی کے بعد ایک دن چھوڑ کر اتوار کو ہم نے ملاقات طے کی۔ میں نے شیطان صفت شخص سے ایک مارکیٹ میں ملاقات کرنے کا وعدہ کیا۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئی۔ وہ جب مجھے مختلف سڑکوں پر گھماتا رہا، وہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا کہ میں کسی اجنبی کے ساتھ باہر گئی تھی، اس لیے میں کچھ اضطراب اور پریشانی میں مبتلا تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں گھر سے زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتی۔ مجھے ڈر ہے کہ میرا شوہر کہیں فون نہ کرے یا کوئی واقعہ نہ رونما ہو جائے۔ اس نے یہ سن کر کہا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے گا، اس طرح تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ مجھے اس کی یہ بات اور آواز کی ٹون پسند نہ آئی۔ میں مزید پریشان ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ دور ہرگز نہ جائے، میں نے گھر سے زیادہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی۔ اس نے مجھے باتوں میں الجھا کر شروع کر دیا۔ ناگہاں میں اب ایسی جگہ پر تھی جسے میں جانتی بھی نہ تھی۔ وہ جگہ اندھیری تھی، کوئی باغیچہ فارم ہاؤس لگتا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ چند ہی لمحات گزرے تھے کہ گاڑی کھڑی ہو گئی اور کوئی دوسرا شخص میری سائیڈ کا دروازہ کھول کر مجھے زبردستی گاڑی سے باہر کھینچ رہا تھا۔ تیسرا شخص بھی فارم ہاؤس کے اندر تھا۔ میں نے ایک چھوٹے آدمی کو بھی بیٹھے دیکھا۔ اس جگہ عجیب قسم کی بوئیں اٹھ رہی تھی۔ ہر چیز مجھ پر بجلی بن کر گر رہی تھی۔ میں چلائی روئی منتیں سجاتے کر کے اسے رحم کرنے لگی اور ترس کھانے کی اپیل کی۔ میں نے اسے اپنے منہ پر زنانہ دار تھپڑ محسوس کیا اور مجھے کوئی آواز مجھ پر چلا رہی تھی۔ اس آواز اور تمانچے نے نہ صرف مجھے ہلا کر رکھ دیا بلکہ خوف و ہراس کے نتیجے میں اپنے ہوش ہی کھو بیٹھی تھی۔ اب میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا۔ کچھ دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں سخت مرعوب تھی۔ میرے سارے جسم پر رشحِ طاری تھا۔ میں لمحہ بھر کے لیے رونے سے نہیں رک رہی تھی۔ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور گاڑی میں ڈالا اور میرے گھر کے قریب ایک جگہ مجھے پھینک کے چلے گئے۔ میں بھاگم بھاگ گھر میں داخل ہو گئی۔ اب میرا ایک کام تھا، رونا، بس روتے ہی رہنا، حتیٰ کہ اب میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے۔ میں ہر وقت اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی۔ میں نے خودکشی کی کوشش کی۔ گھر میں ہوتے ہوئے بھی میں اپنے بچوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، نہ بھی مجھے ان کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ میرا شوہر سفر سے واپس لوٹ کر آیا۔ میری حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ وہ مجھے زبردستی ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے آرام و سکون بخش دوائیں دیں۔ میں نے شوہر سے التجا کیا وہ مجھے جلد از جلد میرے میکے لے جائے۔ میں بہت روتی تھی اور میرے گھر والے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میرے شوہر سے کسی وجہ سے ناچاکی ہو گئی ہے۔ میرے والد نے میرے شوہر سے افہام تفہیم کی کوشش کی، لیکن وہ کسی نتیجے پر بھی نہ پہنچے، کیونکہ میرے شوہر کو دراصل کسی بات کا علم نہیں تھا اور نہ کیس دوسرے کی مجھ پر بیتنے والے سانحہ کی خبر تھی۔ ان گھٹیا لوگوں نے مجھے کس بڑی ذلت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب میں یہ کلمات انتہائی نکاہت سے عالم میں فراشِ ورڈز پر پڑھی لکھ رہی ہوں، جو ہو سکتا ہے میرے لیے بستے مرگ بن جائے۔ میری یہ داستان عبرت انٹرنیٹ پر دوستیاں کرنے، چیٹنگ کی شوقین لڑکیوں کی اصلاح کا سبب بن جائے اور میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے، آخرت میں میری نجات ہو جائے۔ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو